عقیدہ توحید اور توحید باری تعالی کا کیا مطلب ہے، اسے ہمارے اکابرین نے اور علماء امت نے مستقل پوری کتابیں لکھ کر تو بیان فرمایا، اور بالخصوص علم الکلام، علم العقائد، علم التوحید والصفات، علم اصول الدین اور علم الفقہ الاکبر، اس عنوان سے امت کے اندر علماء نے جو بھی کام کیا اور اس موضوع پر کتابیں لکھیں، تو ان کتابوں میں پہلا عنوان، موضوع، باب اور چیپٹر جو وہ قائم فرماتے رہے وہ اللہ جل شانہ کی توحید کا ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ توحید کا لغت عربی لغت میں، عربک لینگویج میں اور عربی زبان میں علماء نے جو معنی بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ التوحید مصدر وحد یوحد، یہ وحد یوحد کا مصدر ہے توحید۔ تو معنی اس کا فرماتے ہیں، معنی ہے وحدت اللہ، یعنی اعتقدتہ منفردا بذاتہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ واسمائہ۔ جب ہم توحید بولیں گے، یا میں کہوں گا میں عقیدہ توحید رکھتا ہوں، یا کوئی بھی مومن مسلمان وہ کہے گا میرا توحید پر ایمان ہے، تو اس کا معنی ہوگا میں نے اللہ جل مجدہ الکریم کو ایک مانا، میں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، اور وضاحت میں فرمایا اعتقدتہ منفردا بذاتہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ واسمائہ۔ فرمایا میں نے اللہ جل شانہ کے لحاظ سے یہ عقیدہ رکھا اور یہ اعتقاد رکھا اور یہ مضبوط نظریہ رکھا کہ وہ اپنی ذات میں بھی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے افعال میں بھی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے احکام میں بھی ایک وحدہ لا شریک ہے، اور اپنے تمام اسماء میں بھی ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، کوئی دوسرا، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے احکام میں، اور نہ اس کے کسی اسم میں اور اسماء میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وہ ان تمام اپنی شانوں میں وحدہ لا شریک کی عظمت اور شان رکھنے والا ہے۔ فرمایا لا نظیر لہ، جب بندہ کہے نا وحدت اللہ، وحد یوحد توحیدا فہو موحد، موحد کہتے ہیں توحید ماننے والے کو۔ تو جب میں کہوں، آپ کہیں، کوئی بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والا بندہ مومن مسلمان کہے وحدت اللہ، تو اس نے جب یہ کہا تو مانا ہے لا نظیر لہ، میرے رب کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ولا شبیہ لہو، اس کا کوئی شبیہ، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، ولا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا رب سواہ، اس
عرش کے مولا کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، ولا خالق غیرہ، اور فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور خالق یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی واحد اللہ جل شانہ ہے۔ یہ ہے توحید کا وہ معنی جو اس کے لفظ ہیں، لفظ توحید۔ اس توحید کے لفظ اس کا لغت کے اعتبار سے، عربی زبان میں سائنس آف لینگویج کے اعتبار سے یہ معنی ہے۔ توحید ماننا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، کس میں؟ اس کی ذات میں، اس کی تمام صفتوں میں، اس کے تمام افعال میں، اس کے تمام احکام میں، اس کی تمام اسماء کی شانوں میں اسے وحدہ لا شریک ماننا اور اس کا اقرار کرنا، اسے توحید باری تعالی کہا جاتا ہے۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو اسے موحد، توحید پرست کہا جاتا ہے، توحید کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ تعالی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جاہ کے طفیل، اور آپ کی وساطت سے، آپ کی وجہ سے عرش والے نے ہمیں یہ سچا سچا پاکیزہ معطر اور خوشبودار عقیدہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب میرے سامنے یہ کتاب ہے کہ اس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ کی آج سے تقریباً 1100 سال، 11 صدیاں پرانی ایک مستند، معتمد اور نہایت معتبر کتاب ہے۔ اور اس کا نام جنہوں نے خود اسے لکھا، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک المصری الطحاوی الحنفی قدس سرہ العزیز، انہوں نے خود اس کتاب کا جب لکھی تو نام جو ارشاد فرمایا تو فرمانے لگے ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ۔ لوگوں کل آگے چل کے کدھر تو اس قدر بھی براڈ مائنڈڈ نہ ہو جانا، اور اتنا بھی کدھر تم ماڈرنزم میں غرق نہ ہو جانا کہ تم اپنا یہ نام بولتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرو، اور تمہیں یہ مبارک اور مقدس نام کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگے، اور تم اس نام کے لحاظ سے بھی کسی سمجھوتے اور کمپرومائز کا شکار ہو جاؤ۔ فرمایا یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سچا سچا اور قیامت تک جو برحق نظام اپنی امت اور زمانے کو عطا کیا، اگر کوئی اس کو دل سے مانتا ہے تو اسے جیسے مسلمان کہلانا ضروری ہے، اسی طرح اسے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانا بھی قیامت تک ضروری ہے۔ اب یہ ہمارا تعارف ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 1447 ہجری میں، اور ہمیں آج اپنا تعارف کو گھڑنا نہیں پڑ رہا، ہمیں آج اپنی شناخت کے لحاظ سے کوئی قاعدے کلیے کا یا ضابطے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ، نظریہ اور یہ سارا تعارف خود مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے، اور پھر باقاعدہ اس پر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت انہوں نے اس پر باقاعدہ خطبے دیے۔ انشاءاللہ اس پر آگے چل کے عرض کروں گا کہ ہم آج جو اپنا نام پکائے ہوئے نا اہل السنت والجماعہ یا اہل سنت و جماعت، یا اس کو ایبریویٹ مخفف کر کے سنی جو ہم بولتے ہیں، خدا گواہ ہے یہ ہم آج بول رہے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے ایک فرد عظیم، تاجدار کائنات،
ولایت حضرت مولا علی نے بھی یہ نام سنی کا استعمال فرمایا تھا۔ ہمارے سامنے باب مدینۃ العلم جن کو میرے بابو نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، لوگوں جس کا میں مولا یعنی محبوب لگتا ہوں اس کا علی بھی محبوب ضرور ہوگا۔ ہمارے جو مولا ہیں، ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے آقا نعمت ہیں، ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہماری محبتوں عقیدتوں الفتوں کی جو آماج گاہ ہے، اس ذات والا صفات کو علی مولا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج ہم نام بول رہے ہیں 15ویں صدی کے 47ویں سال میں 1447 ہجری میں یہ سنی کا نام یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر خطاب فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے عہد میں جب لکھی، اپنے عہد میں یعنی تیسری چوتھی صدی ہجری میں 321 ہجری تو آپ کا وصال ہے نا، تو اس زمانے میں جب کتاب لکھی تو فرمانے لگے اے حضور کے غلامو ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ کا لوگوں یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بیان کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ اور آگے فرمایا علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا یہ جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں یہ آج میں ہی پہلا نہیں بیان کر رہا، کہا یہ عقیدہ ہے مدون مذہب حنفیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہا یہ انہوں نے بیان کیا تو میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اور یہ کون محمد بن حسن ہے؟ محمد بن حسن شیبانی یہ حضور کا وہ غلام اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اسے جو کافر بھی کوئی دیکھتا تھا نا تو دیکھ کے کہتا تھا او محمد عربی کا غلام محمد اتنا سونا ہے، وہ مدینے والا محمد کتنا سونا ہوگا۔ اور ان کا مکھڑا حضرت محمد بن حسن شیبانی کا مکھڑا اگر یہودی دیکھتا تھا نا تو دیکھ کر تو کلمہ پڑھ کے مدینے کے تاجدار کا غلام بن جاتا تھا۔ تو امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں یہ میں نے ان کے پڑھائے ہوئے سبق اور ان کے بتائے ہوئے اعتقاد اور عقیدہ وہ جو ہے میں اس کو آگے تمہیں سمجھانے لگا ہوں۔ اور پھر ان سے آگے کہا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم یہ کون ہے؟ کہا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزارہ جو شاگرد ہیں ان شاگردوں میں چوٹی کا جو شاگرد ہے اس شاگرد کو قاضی ابو یوسف عالم اسلام کا چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ ان کی ماں جب ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس لے کے آئی نا تو حالات ان کے لحاظ سے بڑے جو وہ نازک تھے اور قسم پرسی کا عالم تھا۔ تو امام کے پاس یہ جب آئے تو کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں دیکھا نا تو دیکھ کے فرمایا ان کی ماں سے پڑھنے دو، تمہارا بچہ میں نے دیکھا وہ سویٹ ڈش کھا رہا ہے اور شاہی اور سرداری کے تخت پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہاں ہم حضور اور کہاں یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وقت وہ آیا امام ابو یوسف کی زندگی میں کہ آپ واقعی جو وہ بادشاہ کے دسترخوان پر اور شاہی تخت پر بیٹھے تھے اور جب آپ کے سامنے وہی ڈش آئی جو سویٹ ڈش ہوتی ہے جب میٹھا سامنے اہتمام آپ کے پیش ہوا تو امام نے دیکھتے ہی فرمایا میرے استاد امام اعظم آج دنیا میں زندہ موجود تو نہیں پر آپ نے وہ بچپن میں میری اوائل اور آغاز کی گھڑیوں میں اپنی بصیرت مومنانہ سے دیکھ کر جو بتایا تھا عرش والے نے آج وہ شان مجھے عطا فرما دی ہے۔ اور یہ پھر کیسے ہوا
یہ قاضی ابو یوسف پھر باقاعدہ عالم اسلام، پوری دنیا، اسلامی دنیا، اس کے آپ سب سے بڑے جج بنے، چیف جسٹس بنے اور قاضی القضات بنے، اور پھر آپ کا ایک قلم چلتا تھا اور ایک سگنیچر ہوتا تھا، پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک قانون نافذ ہو جاتا تھا۔ یہ میں نے بھی آپ کو کہا، یہ ہے علم دین۔ اگر کوئی اس سے انصاف کرے، یہ انصاف بھی مانگتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، کوئی یہ نہ کہ میں نیندیں بھی ساری پوری کروں، نشے بھی سارے پورے کروں، پھر نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تم اپنا دامن پھیلاؤ، علم دین نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی چوکھٹ پر بھکاری بن کے آؤ، دامن بھیگ گا، پسارو، اور تم اس دین کی چوکھٹ پہ اپنے آپ کو منگتا بنا کے پیش کرو، پھر یہ دین دے گا، پھر تھوڑا نہیں دے گا، پھر اتنا دے گا اور اتنا دے گا کہ پھر یہ کسی کو ابو حنیفہ بنا دے گا، کسی کو مالک بنا دے گا، کسی کو شافعی بنا دے گا، کسی کو احمد ابن حنبل بنا دے گا، کسی کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، قسطلانی، اسقلانی، عینی، قاضی عیاض، امام احمد رضا بنا دے گا۔ یہ پھر عزتوں سے نوازے گا، اور یہ نوازتا ہے ایسے، لیکن شرط یہ ہے اخلاص بھی ہو، اور جہد مسلسل بھی ہو، محنت بھی بلا کی ہو، اور اس کے بعد عشق بھی بلا کا ہو، عقیدت بھی انتہا کی ہو، اور پھر اس دین، نبی کریم علیہ السلام کے دین، اس دین کے لیے اندر تڑپ و تڑپ، تو یہ دین پھر نوازے گا، اور ایسا نوازے گا کہ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پھر یہ دین یوں اٹھا کر تو شاہی اور تاجوری کی مسندوں پر اور تکیہ گاہوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی، آپ نے فرمایا کہ جو میں عقیدہ اہل سنت کا بیان کر رہا ہوں نا، عقیدہ اہل سنت کا، یہ محمد بن حسن شیبانی، قاضی ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم، اور پھر کہا اور اوپر چلو، یعنی گویا امام ابو جعفر طحاوی نے اپنے عہد میں 3ری 4 صدی ہجری میں جب یہ لکھا نا، ذکر و بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ، جب لکھا تو ساتھ پوری سند بھی بیان کر دی، کہا یہ محمد بن حسن شیبانی سے آیا ہے، وہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور امام اعظم حنیفہ دونوں کے، تو یہ پھر قاضی ابو یوسف سے آیا ہے، نام بھی لیا قاضی ابو یوسف۔ پھر انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، انہوں نے ان کے پاس امام اعظم ہے، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، میرے محبوب کی امت کا جلیل القدر تابعی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ ان سے آیا، اور انہوں نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، انہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پڑھا، صحابہ نے آمنہ کے لال سے پڑھا ہے۔